बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अप्रैल बरोज़ बुध हम बात करेंगे 2 अहम केसेस के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान के साथ मुसलसल दूसरा दिन है और अहम क़यादत की जो मुलाकातें हैं वो जारी हैं। और आज जो 2.5 घंटे की मुलाकात है जो शेड्यूल में नहीं थी और आज मुलाकात का दिन भी नहीं था, लेकिन जब मामला पिसपाई की तरफ आता है और हर सूरत जब मामलात बातचीत से हल करने की तरफ मामलात जाते हैं तो फिर अडयाला जेल के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वज़ीर आला हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है उनकी मुलाकातें करवा दी जाती हैं। आपको याद होगा 26वीं तरमीम के वक्त में मुलाकातें करवाई गई थी और ये एक ऐसा तरीक़ाकार है जो हम देखते आ रहे हैं कि किस तरीके से ये हमेशा नीचे इन्होंने घुटने टेके हैं, सरेंडर किया है और उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से इनकी मौजूदा जो हुकूमती इत्तेहाद है इनकी बातचीत शुरू हुई है। आज की मुलाकात से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से आज 2 अप्रैल को एक दरख्वास्त दायर की गई है सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को। To the Superintendent Adyala Jail, Rawalpindi, subject meeting with Mr. Imran Ahmad Khan on Thursday 3 अप्रैल 2025। ये उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है, रिटन एप्लीकेशन है 3 अप्रैल की, जिसको बाकायदा तौर पर उन्होंने जो मोहर सब्त की गई है सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से कि 3 अप्रैल को जुमेरात का दिन जो मुलाकात का दिन है उस दिन इमरान खान के साथ मुलाकात का शेड्यूल तय करने के लिए और मुलाकात के लिए जो लिस्ट है वो फराहम की गई है सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल को। द फॉलोइंग आर हेयर बाई जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की जानिब से जो है वो जिनको डेजिग्नेट किया गया है और जो इमरान खान से मुलाकात करेंगे, फ्रेंड्स हुज मीटिंग विद मिस्टर इमरान अहमद खान न्याज़ी जो अडयाला जेल में जो इस वक्त अडयाला जेल में है उनके साथ मुलाकात के लिए इन नामों को जो 3 अप्रैल थर्सडे जुमेरात के दिन मुलाकात होनी है उसमें इन नामों को की मंजूरी दी गई है, इनकी मुलाकात करवाई जाए। पहले नंबर पर इमरान खान की जो मुलाकात है वो बैरिस्टर जो उमर अयूब ख़ान हैं उनके साथ मुलाकात करवाई जाए, गोहर अली ख़ान हैं उनके साथ उनकी मुलाकात करवाई जाए, शिबली फराज के साथ और साहबजादा हामिद रज़ा के साथ मुलाकात करवाई जाए और इसी तरीके से जो ज़रताज गुल है उसके साथ मुलाकात करवाई जाए और आलिया हमज़ा उनके साथ मुलाकात करवाई जाए। और साथ सलमान अकरम राजा की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है जो कोऑर्डिनेटर हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात पर इन मुलाकातों के जिन्होंने लिस्ट देनी होती है उनकी जानिब से आज बाकायदा तौर पर ये इस्तदा की गई है और दरख्वास्त दी गई है कि चूँकि बार बार जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उनके अहकामात को हवा में उड़ाया जाता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात की खिलाफवर्जी की जाती है, तो इस वजह से ये दरख्वास्त दायर की गई है ताकि ये नॉलेज में रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को न्याज़ुल्लाह न्याज़ी और बैरिस्टर सलमान सफदर को और सलमान अकरम राजा की जब मुलाकात नहीं होने दी गई थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया था कि वह तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। आज चूँकि आखिरी छुट्टी है और कल पहला वर्किंग डे है, ईद के बाद कल पहला वर्किंग डे है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बाकायदा तौर पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी तैयार कर ली गई है। कल सुबह सवेरे होना तो ये चाहिए था कि आज अमला उसको मौजूद होना चाहिए था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला के रब्ता करने के बावजूद आज अमला अवेलेबल नहीं था, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की आज मुलाकात तो नहीं हो सकेगी, लेकिन उनकी भरपूर कोशिश है कि हर सूरत उनकी मुलाकात हो जाए और जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त है वो दायर हो जाए। अगर आज तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर नहीं होती तो सुबह सवेरे तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर होगी और फिर सलमान अकरम राजा का ये कहना है कि वो कोशिश करेंगे कि कल ही लार्जर बेंच हमारी दरख्वास्त पर समाअत करे। उसमें एक नुक्ता तो उठाया गया है इमरान खान की बहनों से जो मुलाकात नहीं करवाई जा रही वो है, और दूसरी तरफ जो नुक्ता उठाया जा रहा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से उनके वकला सलमान अकरम राजा जैसे लोगों की मुलाकात मंगल वाले दिन नहीं करवाई गई, जो कि ज़्यादती है। लास्ट जो ट्यूसडे था उसमें उनकी फ़ैमिली को मुलाकात नहीं करवाई गई थी, कल उनकी फैमिली की भी मुलाकात नहीं करवाई गई और सलमान अकरम राजा के साथ भी मुलाकात नहीं करवाई गई। अब ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त पे के ऊपर सुबह सवेरे कोशिश की जाएगी कि वो समाअत के लिए मुकर्रर हो सके। दूसरी तरफ मुल्तान के निश्तर अस्पताल की डॉक्टर शोभा पल्मोनोलॉजी की सरबराह पर हरासानी के इल्ज़ाम का मामला
اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے۔ یہ خاتون ڈاکٹر ہیں جس نے شعبہ پلمنالوجی کے سربراہ پر ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا تھا، اور یہ معاملہ اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی کو بھجوایا گیا ہے۔ ڈاکٹر اعظم مشتاق کا موقف ہے کہ لیڈی ڈاکٹر میری بیٹیوں کی طرح ہے، کسی کو ہراساں نہیں کیا۔ یہ ڈاکٹر اعظم مشتاق ہے، پلمنالوجی کے یہ ڈاکٹر ہیں، اور انہوں نے کہا لیڈی ڈاکٹر نے ان کے اوپر الزام لگایا کہ مجھے ہراساں کہہ رہے ہیں۔ جب ہراسمنٹ کمیٹی کو یہ معاملہ ان کے سپرد کیا گیا اور یہ معاملہ میڈیا کے اوپر آ گیا تو ڈاکٹر اعظم مشتاق کا یہ موقف ہے کہ وہ میری بیٹیوں کی طرح ہے۔ نشتر ہسپتال کی خاتون ڈاکٹر نے ہسپتال انتظامیہ کو درخواست دی ہے، جس میں شعبہ پلمنالوجی کے سربراہ ڈاکٹر اعظم مشتاق پر انہیں ہراساں کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ہسپتال انتظامیہ نے خاتون ڈاکٹر کی درخواست کارروائی کے لیے انسداد ہراسانی کمیٹی کو بھجوا دی۔ دوسری جانب سربراہ شعبہ پلمنالوجی ڈاکٹر اعظم مشتاق نے موقف اپنایا ہے کہ لیڈی ڈاکٹر میری بیٹیوں کی طرح کسی کو ہراساں نہیں کیا، کسی بھی انکوائری کے لیے میں حاضر ہوں اور میں اس انکوائری میں پیش ہو کر اپنا جو موقف ہے وہ بیان کروں گا۔ تو یہ ایک اس کے اوپر کمیٹی بنا دی گئی ہے، اینٹی ہراسمنٹ کمیٹی میں یہ معاملہ چلا گیا ہے، اور ہر صورت اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر تو خاتون کی جو الزامات ہیں وہ درست ہیں تو پھر تو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے ڈاکٹر کو، اور اگر الزامات جھوٹے ہیں تو پھر جو لیڈی ڈاکٹر ہے اس کے خلاف بھی قانون کے مطابق کارروائی ہونی چاہیے کسی کو ڈیفیم کرنے کی۔ لیکن چونکہ جب کوئی اتنا بڑا، اور وہ بھی ایک خاتون ڈاکٹر جو ایک پڑھی لکھی ایک اچھے عہدے پر تعینات ہو، اور وہ اتنا بڑا ایلیگیشن لگا ہے، تو کہیں نہ کہیں معاملات ضرور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کہ اتنے بڑا ایلیگیشن اور اتنی جو بڑا کنفیشن ان کو کرنا پڑتا ہے، یا اس طرح کا معاملہ میڈیا میں یا پبلکلی لانا پڑتا ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے لیے بھی ایک ڈیفامیشن کا سبب ہوگا۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ ایسی خواتین جو اس معاملے کو اٹھاتی ہیں اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کے لیے کوشش کرتی ہیں، یہ انتہائی احسن اقدام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہراسمنٹ کمیٹی میں تمام معاملات کس طریقے سے انکوائری کی جاتی ہے، اور کیا واقعی ذمہ داران کو سزا دی جاتی ہے، ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے یا نہیں کی جاتی۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ساتھ جو کل کی اہم ملاقات تھی، جس میں اعظم سواتی اور چند ایک وکلاء کی ملاقات کروائی گئی تھی، اور آج جو بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی اور ان کے ساتھ بیرسٹر سیف کی اہم ملاقات ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بیرسٹر سیف ابھی جو مردان میں ایک واقعہ ہوا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہاں عام شہریوں کو نشانہ بنایا گیا، غلطی سے نشانہ بنایا گیا، بعد میں پھر وفاقی حکومت کی جانب سے کہا گیا کہ وہ عام شہری نہیں بلکہ دہشت گرد تھے جو اپنی فیملی کے ہمراہ تھے۔ تو اس کے اوپر پھر بیرسٹر سیف نے جو سٹیٹمنٹ دی تھی، پاکستان تحریک انصاف نے اس کے اوپر سخت رد عمل دیا تھا۔ وہ ترجمان ہیں وزیر اعلیٰ کے اور خیبر پختونخوا حکومت کے۔ بیرسٹر سیف کی جو سٹیٹمنٹ کے بعد سلمان اکرم راجہ نے سٹیٹمنٹ دی، انہوں نے مطالبہ کیا کہ انصاف دیا جائے۔ پھر علی امین گنڈا پور نے کہا کہ انکوائری ہوگی اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن وفاقی حکومت پھر اس معاملے کے اوپر ڈٹ گئی۔ حالانکہ جو ہمارا ISPR کا شعبہ ہے اس کی جانب سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ سامنے نہ آ سکی، حالانکہ جب بھی کوئی آپریشن ہوتا ہے تو ہمیشہ جو تفصیلات ہیں وہ ISPR ہی جاری کرتا ہے، لیکن اس دفعہ رانا ثناءاللہ اور عطا تارڑ نے اس آپریشن کو، جس کے بارے میں خیبر پختونخوا حکومت نے کہا کہ وہ غلطی سے سویلینز کو ہٹ کیا گیا جس سے عام لوگوں کی ڈیتھ ہوئی، اور خیبر پختونخوا حکومت نے آفیشیل سٹیٹمنٹ دی اور کہا گیا جی کہ آپریشن کے دوران ایسا ہوا، جس کو پھر پاکستان تحریک انصاف نے رد کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے رد کرنے کے بعد پھر وزیر اعلیٰ کو خود اس معاملے کو دیکھنا پڑا اور انہوں نے انکوائری کا کہا۔ تو اب یہ سارے معاملات ہیں، اور ان معاملات کے ہوتے ہوئے علی امین گنڈا پور اور ان کے ساتھ بیرسٹر سیف، پہلے تو یہ خبریں بھی سامنے آئیں کہ بیرسٹر سیف کی عمران خان کے ساتھ کوئی 1 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے اور پھر علی امین گنڈا پور کی ہوئی ہے، لیکن میڈیا اب یہ کہہ رہا ہے کہ 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے، وہ اکٹھے تھے، کانفرنس روم میں ملاقات ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ۔ گنڈا پور نے بیرسٹر سیف کے ہمراہ اڈیالہ جیل میں ملاقات کی اور مختلف امور پر بات چیت کی ہے۔ 2.5 گھنٹے کی یہ ملاقات تھی۔ اس دوران اڈیالہ جیل کے اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات رہے، بیرونی حصہ پر اضافی نفری تعینات کی گئی۔ علی امین گنڈا پور 1.5 ماہ سے زائد عرصے کے بعد عمران خان سے ملے اور یہ ملاقات کانفرنس روم میں ہوئی۔ ملاقات میں خیبر پختونخوا کے انتظامی امور، سیاسی معاملات، گزشتہ روز اعظم سواتی کی عمران خان سے ملاقات میں اٹھائے گئے پارٹی عہدوں کی تقرریوں سے متعلق
تحفظات۔ خیبر پختونخوا بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پر تفصیلی بات چیت کی گئی، جبکہ عمران خان نے وزیر اعلیٰ کو مختلف ہدایات بھی جاری کیں۔ بیرسٹر سیف علی امین گنڈاپور کے ہمراہ ان کی گاڑی میں اڈیالہ جیل پہنچے تھے۔ اس ملاقات میں بشرا بی بی شامل نہیں تھیں۔ بعد ازاں علی امین گنڈاپور اڈیالہ جیل سے واپس روانہ ہو گئے۔ علی امین گنڈاپور کی آج کی ملاقات گزشتہ روز کی اعظم سواتی کی ملاقات کا تسلسل ہے۔ آج کی ملاقات میں گزشتہ روز دی گئی ہدایات کے حوالے سے مختلف امور پر بات چیت کی گئی۔ گزشتہ روز عمران خان نے اسپیکر کے پی اسمبلی سے مصافی ہونے کا بھی حکم دیا تھا اور ہدایات دی تھیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تفصیلات کیا سامنے آتی ہیں۔ عمران خان سے جو گفتگو ہے یا عمران خان سے جو بات چیت ہے اس کو آگے کیسے بڑھایا جاتا ہے، کیونکہ خبریں یہ تھیں کہ علی امین گنڈاپور کے ذریعے جو مختلف حلقے ہیں وہ بات چیت کر رہے ہیں اور وہ ہر صورت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات حل ہونے چاہیے، چونکہ ملک کی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ مزید حالات خرابی کی طرف جائیں۔ اللہ کرے ایسا ہو اور معاملات بہتر انداز میں حل کیے جائیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔